چاروں باتیں بڑی انتہائی قابل غور ہیں، لیکن جو سب سے آخری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان جھگڑا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی۔ وہ غصے میں جو بھی زبان پر آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ فرمایا اس وقت اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ خالص منافق میں شمار ہوگا، وہ منافق ہے، اس کی نشانی ہے کہ یہ منافق ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بندے پر کنٹرول نہیں ہے، جب وہ گالی دے رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ اور جو بندہ عادتاً، جس کی عادت میں ہی گالی دینا ہو، جو بات بات پر گالی دیتا ہو، تکلف یا پھر عادت کے طور پر ہر بات کے ساتھ کوئی نہ کوئی گالی اس کی نکل رہی ہے، حالانکہ کنٹرول ہے اسے اپنے آپ پر، کوئی غصہ بھی نہیں، ویسے ہی ملاقات کرتے ہیں تو وہ گالی دے کر ملاقات ہماری ہو رہی ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے کتنی بڑی خرابی ہوگی۔ جب غصے میں انسان کر رہا ہے، جب قابو نہیں ہوتا، فرمایا اس کی یہ منافقت کی اس کی نشانی۔ لیکن جب وہ غصے میں نہیں ہے، تب جب وہ گالی دے رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی خرابی ہوگی، اس کے لیے کتنا نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں اصل میں جب کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہیلو ہائی کے بعد سب سے پہلے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے بعد فوراً جو ہے وہ گالی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہماری تربیت یہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام قبل الکلام، کہ سلام جو ہے یہ کلام سے پہلے ہے۔ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو پہلے کیا ہے، اسے سلام کرنا چاہیے، کیونکہ کلام سے پہلے کیا ہے کہ آپ سلام کریں۔ اور علماء نے یہ بڑی پیاری بات کی، جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ السلام علیکم، یہ ایک دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو علماء نے بتایا کہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیری عزت، تیری جان اور تیرا مال مجھ سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب ہم کسی سے ملاقات کریں، ہمارے ہاں جو آج کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ملتے ہی گالیاں شروع کر دیتے ہیں، تو جبکہ حضور نے فرمایا کہ سلام جب بندہ کرتا ہے تو اس سے اس کا سامنے والے کی جان، عزت، مال سب محفوظ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم فوراً گالی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم اس کی عزت پر ڈائریکٹ جو ہے وار کر رہے ہیں، ہم اس کی عزت کو نیچے گرا رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ شاید میری عزت کم ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے اچھے کلمات اور اچھی گفتگو اور خوبصورت گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں برے کلام سے بچنا چاہیے۔ جدید دور ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کی عادت ہے گالی دینا، کوئی شخص ریکارڈ کر لے، وہ جب گالی دے رہا ہو اس کی ریکارڈنگ کر لے اور اس کی ایک تصویر بھی لے لے، تصویر لے کے اسے وائرل کر دے، اس کی گالیاں بھی لگا دے اور اس کی تصویر بھی لگا دے، اسے وائرل کر دے۔ اب مجھے آپ بتائیں آپ پر کیا گزری، آپ کو کیسا لگے؟ آپ کو یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ اب دیکھیں، اول تو بات یہ کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ لیکن اب اگر جب ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں تو وہ لکھا جا رہا ہے نا۔ آج اگر سوشل میڈیا پہ ہماری یہ گالیاں وائرل ہو جائیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز کے سامنے ہماری یہ بات نہ جائے، شرمندگی ہوگی، ٹھیک۔ لیکن جب بروز قیامت آپ تصور کریں، تھوڑا سا امیجن کریں کہ جب آپ میدان محشر میں ہوں گے، پوری دنیا جمع ہوگی، آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
اب مجھے آپ بتائیں، جو آپ نے دنیا میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی، آپ نامہ اعمال پڑھ رہے ہوں گے، وہ گالیاں بھی آپ اپنے رب کے سامنے سنا رہے ہوں گے، تو بتائیں کیسی کیفیت ہوگی؟ کیا آپ اپنے رب کے سامنے وہ گالیاں پڑھ کر سنانے کے قابل ہوں گے؟ کہ آپ اس وقت شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو یہ گالیاں دینا بہت بری خصلت ہے اور یہ منافقت کی علامت بیان کی گئی، تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ یقین کریں کچھ لوگوں کی عادت ہی ہے، نہیں ختم ہوتی، بتاتے ہیں لوگ کہ یہ جناب کام اور کلام کم ہوتا ہے، گالیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کام کی بات کم کرے گا، گالیاں زیادہ دے گا، سب کی ماں بہنیں ایک کر کے رکھ دے گا۔ اس سے شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو جب اس کا حشر ہوگا تو قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو آئے گی کہ پوری جہنم والے اس کی بدبو سے تکلیف میں ہوں گے، ایسی سخت اس کے منہ سے بدبو آئے گی جو گالیوں کا عادی ہوگا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ ہمارے بزرگوں کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں گالیوں کی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتے کہ حضرت یہ کہاں سے لے کر آ جاتا ہے، لیکن کیا ہے، دیر ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم تو کوشش کر سکتے ہیں۔ ہماری تربیت کیا ہے؟ سلام، سب سے پہلے سلام، گالی گلوچ نہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو اچھا کلام کرنے کی توفیق دے اور گالی گلوچ سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔